رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جدو بندہ مردہ ہے نا جی تے جنازہ او دے واسطے پہلی دعا ہے نماز جنازہ پہلی اس تو لے کے پھر اگے صبح قیامت تک ایمان والیاں دیاں دعاواں وچ او بندہ شامل ہوندا ہے جدوں پڑھیندی ہے نا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب جنازہ اسلام دے ابتدائی دور دے اندر نہیں سی ہوتا مثلا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا ہے تو حضور دی پہلی بیوی مکہ وچ انہاں دا جنازہ نہیں ہویا کیونکہ اس ویلے جنازہ مشروع نہیں سی اجے جنازہ شروع نہیں سی ہویا ٹھیک ہے جی جنازہ مدینہ شریف میں شروع ہویا ہے تے ہندہ صرف مسلمانہ دا سی
رمز ہے، اس نو آپ سب نے سمجھنا۔ حضور چونکہ مدینہ شریف کی مسجد دے امام سن اور خطیب بھی سن اور اللہ دے نبی اور محبوب بھی سن، تو جنازہ حضور ہی پڑھا دے سن عموماً۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ حضور دے سامنے پیش کیتا گیا کہ حضور اے دیتے نماز جنازہ پڑھا، تو حضور نے اس بندے دی نماز جنازہ پڑھان تو انکار فرمایا۔ پہلے یہ گل ثابت ہوئی بجے صحابہ آن دینا بھئی دا جنازہ پڑھو تو یہ دا مطلب ہے بندہ کلمہ پڑھنا رہا، جیڑا بندہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا وہ دا جنازہ ہے۔ پاکستان ہے سکھ مر گیا کدی جنازے دا روڑا پیا، ہندو مرن کوئی جنازے دا روڑا ہے، کیونکہ انہوں دا ہے جو کوئی نہ روڑا کیڑا۔ حضور دے زمانے ویچ جنازہ کہہ کے حضور نے عرض کی تھی گی کہ جنازہ پڑھو، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دا جنازہ نہیں پڑھا۔ صحابہ واسطے ایک گل بڑی نویں سی کہ رحمت للعالمین ہو کہ کسی دا جنازہ نہ پڑھا۔ جیڑا بندہ گل نو تول سکتا ہو پر رحمت للعالمین جو نہیں تو جنازہ کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک گل عجیب ہے، اس واسطے وہ نہ پوچھے اب سنیا اگے کسی دے جنازے تو منع نہ کر دے، ایدہ کیوں نہ پڑھ دے؟ تو حضور نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان، یہ میرے صحابی اور میرے یار عثمان کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ توجہ ہے، ساڑھے پاکستان ایج مولویاں روز بمبیا ہوں دارے، مولوی تو جنازہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ تو شہ گی گل دی سمجھ آئی۔ اور میں ان بندیاں تو ایران ہونا جڑے مولوی نہ دین، وہ جڑے بندے دا جنازہ ہے وہ ساری زندگی اس مولوی مگر نماز نہیں پڑھی، اس اپنے بچے اس مولوی کو نہیں پڑھائے، اس مولوی دی ایک گل نہیں منی جڑی یہ مولوی جمعے تے کرتا، اس ہمیشہ بیٹھے کے جو بے کے چوک جو بے کے اس مولوی دا گلہ کیتا ہے، مولوی دی برائی کیتی ہے، مولوی دے مخالفت کیتی ہے، مولوی دے مخالف چلے ہے، پٹھے راہ تے ٹردہ رہا ہے، اور پاس سے جاندہ رہا ہے، جدوں مریا ہے ادوں مولوی نہ دے ہون بخشات ہوں۔ جیڑا مولوی کسے کمے دے ہی نہیں، یہ دے پڑھیتے جنازے نال تو بھائیا بخشی کی میں جانا ہے، چھڑ پرا اس مولوی دی جان۔ لیکن اس لئے سارے آندے نہیں، جنازہ ایسے مولوی تو پڑھائنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے وچو کی دائیں یہ انہوں نے شک ہے با ہو سکتا ہے یہ سچے ہو، گل دی سمجھ نہیں لگی۔ وہ آدھے مولوی جنازہ پڑھا، ہون مولوی جے جنازہ پڑھائے تے ایس حدیث تو کی دے بچے، مولوی جنازہ پڑھائے تے رسول اللہ کو کوڑا ہوئے، تے عثمان غنی کو کوڑا ہوئے، تے مولا علی کو کوڑا ہوئے، تے جے نہ پڑھائے تے جیڑے ڈاٹ مسیحتے رکھی بیٹھے دانے دیں دیں وہ نہیں بان دیں دیں، پچھلے سان مولوی شدہ جائے تے کی دے جائے۔ میں مولویاں کیا تھا میں نہ جدو ایجدہ مشکوک بندہ مر جائے تو اسی بھی مشکوک موبائل بند کر کے نہیں غیب ہو جاوے کرو تو ادو پیش ہاٹیا کرو جدو کول پڑھی جا کرو جے پوچھن مولوی کی دے دیا کہ پتہ کوئی نہیں کہ نہیں واڑے تقریر تے ٹور کر مولوی کی دے اکھر کے بیان تے گئے مولوی کی دے کوئی واہ نہ لگے تے آکھا حجرے چلے تے بیٹھے آجے پورا نہیں نے پہ ہوں ملکی سے وانڈنا لی مولوی بھی نکلنا ہے نا ساتھیوں اور عزیزوں ایدے ہوتے اللہ دے قرآن دی آیت ہوتے اللہ فرمانے ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین جنہ اللہ نے کسی اور نو شریک ٹھہرایا ہوئے نہ ایمان والیاں واسطے جائزے نہ نبی واسطے جائزے کہ نہ واسطے دعا استغفار یا جنازہ ایت ہے اگر یہ آئے
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ. یہ مولوی جانا ہے پڑھائن تے ان آیتاں دا کوئی جواب دے پیچھے دینا اس کے کوئی نہ قبر ہے جبا آیتاں پڑھ کے مڑ کے جانا. حدیث تیرے سامنے آیت تیرے سامنے بھائی ایک عثمان دا بغض رکھے تے نبی پاک جنازہ نہ پڑھان جڑا سارے صحابہ دا رکھدا ہوئے تو وہ دا کیویں پڑھا سکنا ہے؟ توجہ ہے کہ نا بھائیو؟ ساڈی کسے فرقے نال گل نہیں، فرقے نال تے ساڈی لڑائی بندی نہیں نہ اسی کسے فرقے دی گل پہ کرنے ہاں جڑا صحابہ نے گالاں کڈے او دا جنازہ ساتھوں نہیں پڑھیندا. دے دے تے جڑا پرچہ دینا ہے دے لو. سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ جڑا رسول اللہ دی پاک بیوی تے تبرہ کرے او دا جنازہ میں پڑھا میں اس گل نالوں مر نہ جاواں. گل دی سمجھ نہیں آئی تو جڑا اما عائشہ تے تبرہ کرے او دا جنازہ میں پڑھاواں تے اسی مر نہ جائیے مڑ جی کے ایسا کرنا کی؟ ایسا نہیں ہونا بھائی صاحب. فرقے کسے دی گل ہی نہیں. یہ تو ان لگتا ہے نا بس سنیاں دا جنازہ میٹھا ہے تے انہاں دے جنازے نال بخشینا ہے تے عقیدہ بھی سنیاں والی رکھ لو روڑے بھی چوں نکل جائے. جی میرا جنازہ صحیح ہے تے پہلا میرا عقیدہ صحیح ہے تے میرا جنازہ صحیح ہے. جی دا عقیدہ صحیح نہ ہوئے دا جنازہ کیویں صحیح ہو سکتی ہے؟ جڑا مولا علی دا منکر ہوئے دا جنازہ میں کیویں پڑھا؟ کیوں پا سمجھ نہیں آئی؟ جڑا مولا مرتضیٰ مشکل کشا علی شیر پاک خدا سرکار اللہ دے شیر دا منکر ہوئے نبی پاک سرکار دے غلام دا نوکر دا کیویں حق بندا ہے کہ او انہاں دا جنازہ پڑھے جڑا پنج دن پاک رو نہیں بندا؟ ساڈی ایتھے گل ہے اے توانی عادت ہوندی ہے جٹان سارے پاسے حل بھاج وگدے تہاڈی برادری ہوندی ہے. ساڈی کوئی برادری نہیں جڑی حضور دی برادری نہیں ہو. ساڈی برادری نہیں ساڈی برادری بھی ہوئی ہے جڑی حضور دی ہے. جٹاں دیاں مجبوریاں ہوندیاں. ہاں جی لیکن پیارے سنگیو درویشو یاد رکھیا جی آنات خان دینے نہ رشتے ضروری نے نہ پیار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ پیار ضروری وچ قبر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے وچ قبر دے بخشش پایا دن حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری. اے سرکار دے آلے آنا جو میں 1.5 گھنٹہ کرے آیا گال مان کھتو 1.5 ضرور میں لی جانا ہے. سارے ہم پاس ہل جانا چھاڑ میں 2.5 گھنٹے بھی آکھوئی تو میں لگا رہا تو یہ تو موڑ رسا ترڑا کے ہوتے ہی جانا ہے تو موڑ میں نے میں کوڑ کھلا رہا ہے تو 1.5 گھنٹہ لگا جوندہ روائے جانے من دل ٹھنڈا کیتے اینا گلنا تو یا کھدے آئی لوی جانے من جڑا بندہ آنکھیں لگ جائے وہ نہیں آئی لو یو بولنا چاہیے دو جان کی بولنا ہے. اللہ میرے پتران برکت عطا فرما اللہ تو ان خیر عطا فرما. میں اصل میرے بچوں حق کی تقریر سنن ہے میں جو سنوں دے اسے مڑا ملک میرے بچوں میرے عزیزوں جڑا مرد مڑ بھی کسے گل تے کھلو جاندے ہیں جڑیاں بننا دیاں بیبیاں ہوں دیاں انہاں بالکل آرام نہیں ہوندا. اے ضرور منتا مندیاں نے اساں پینیاں لے کے جانیاں نے تے اساں گھیو لے کے جانا ہے تے اساں فلانی شے لے کے حلوہ لے کے جانا ہے. انہاں دسیا کرو بی بی جی تہاڈا گھر وچ رہنا اللہ تے اللہ دے حبیب نو پسند ہے باہر جانا پسند ہے. بالکل عورتاں نو ایسے مقامات تے جتھے مخلوط محافل ہون
بے پردگی ہوگی اتنے عورتاں نہ جایا کر، عورتاں دا گھر بہنا کمال ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ شکریہ ساتھیو، اللہ قرآن فرما دیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے خواتین اسلام اپنے گھراں میں رہو۔ اللہ قرآن فرماندا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادراں نال اپنا چہرہ ڈھانپ کے بہوں باہر پیر دھریا کر، بی بی تیرا ننگے چہرے باہر جانا شریعت نو جائز نہیں پیا لگدا۔ میری گل سمجھ آئی؟ ویسے آج کل ماحول ایسا ہے، میں تیانا مسجد دے نال جمعے والے دن بھی اگے سپیکر ہوندے اتلے انہاں بند کرا چھڑے، بیبیاں گھراں وچ واز تلقین سنیندی آئی جمعے والے دن۔ ہن چونکہ وہ سپیکر بند ہو گئے، ہن عورتاں نوں چاہیے ہے کہ جڑا مسجد دے نال کوئی گھر ایسا یا حجرہ ایسا ہوئے جتھے خواتین بھی جمعہ سنن، تبلیغ دین واسطے انہاں دا سننا ضروری ہو گیا، دور ایسا ہو رہا ہے۔ موبائل ٹی ویاں تے ساریاں فلماں جو ویکھ لئیں جمعہ پڑھ لین تے کی ہو جائے، کم از کم عقیدہ تے بچہ رسے۔ میں کم از کم میری ذاتی خیال ہے کہ میں اہل سنت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، ذاتی خیال میرا ہے خواتین نو تبلیغ دے ذرائع انہاں تک پہنچان دے ہونے چاہیے، عورتاں تک دین پہنچاؤ بھائی، کیونکہ وہ مڑ جس لے پنیاں بنا بان مڑ بندیاں تو ڈکیندیاں نہیں۔ مولوی آکھیا ہوئے با نہیں جانا چاہیے تو مڑ مان جاندی، بندیاں نہ آکھن، بندے آکھن نہ با نہیں جانا چاہیے تو آدھین بہ جا تو آپ نہ مسیتے جاننا ہے تو نہ سان جان دینا۔ تو اس واسطے اس مسئلے دے اندر فقیر آپ دی خدمت وچ عرض کرتا ہے کہ عورتاں تک دین پہنچان واسطے انہاں محافل چاہے ہن جویں میں ماشاءاللہ اگے تا کھلا ایندا بیڑا ہوندا تے ہن اگلے مکان چھت لین تے ایتھے اندر عورتاں دا اہتمام کیتا کرو، عورتاں اندر بیٹھ کے تے سنیا کر، تاکہ انہاں پتہ چلے کہ خواتین دا پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہاں تو حضرت ساتھی آدھے بھئی ساڑھے عزیز نے، ساڑھے رشتہ داریاں نے، میں تو انہاں نہ تو ساڑھتی کلو تیل کھا دین دے کلو لینا ہوئے لیندے رہو، کوئی ہوندی مسلک ویکھن دی سانے ضرورت کیڑی لے لو، تیل کھاد دے لو، کنک لے لو، اٹھاں دے لو، لے لو، سیمنٹ سریا جو بڑا دنیا داری کو کرو، لیکن محبت صرف ہوندے نال کرو جڑا حضور دے صحابہ دا بھی غلام ہے، حال دا بھی۔ سر میری گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ بابا جی فرمان دیا ہے نا، واہ بابا خادم رضوی شعر سنا گئے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے۔ اچھا اللہ خیر، توجہ ہے بھائی؟ تو اے مسئلہ ہے کہ ہر جنازے وچ شرکت دی ضرورت نہیں، مسئلے دی توڑ ونڈ اگاں جڑی راندیو وچاڑ چھڑی۔ ایک منافق سی مدینے وچ عبداللہ بن عبی، وہ بڑا دو نمبر آدمی سی، حضور کو حضور دا ہوندا سی تے کافراں کول جا کے انہاں نال رل جاندا۔ یہ منافق دی عادت ہوندی ہے جیدے کول بانا او دے نال رل جانا، یہ منافق دی نشانی ہے۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا جدو وہ ایمان والیاں نو ملدے نے تے آندے نے اسی ایمان لے آئے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ جدو وہ دوجیاں پلیتاں کول جاندے تو انہاں دے ہاں تواڈے نال انہاں نال تے ہمیں مخول پہ کر دیا یہ قرآن پاک دی آیت ہے نا جی پہلے سپارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ادلیاں کول جا کے انہاں نال جانا ہے تو ادلیاں کول جا کے انہاں نال جانا ہے یہ منافقاں دی نشانی ہوندی ہے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق مومن دی ایک کو زبان ہوندی ہے مومن دیاں منہ دو نہیں ہوندے مومن دا منہ ایک ہوندا ہے اور جناب جڑا ہے وہ منافق ایڈا پلید سی کہ جنگ احد وچ حضور دے نال نکلیا ہے آدھراں جا کے تے اپنے 300 بیلیاں لے کے پیچھے ہٹ گیا بس جنگ تے کو نہیں گیا او جدوں انہاں دا جڑا پتر سی نا اس منافق دا بیٹا وہ سچا سچا عاشق رسول سی یخرج الحی من المیت اللہ پلیداں چو پاک پیدا فرما دیتا ہے مردیاں چو زندہ پیدا کرتا ہے ایک قرآن پاک وہ بڑا عاشق رسول سی ایک دن حضور نو عرض کرنے لگے سونیا جڑا پانی پہ پیندے ہو اپنا جھوٹا سی جن پنجابی ویسا دے پس خوردہ سونیا اے میں نے نو دن دے حضور فرمایا کی کرے گا تو عرض کر دن سونے اپنے ابے نے پیاواں گا ہو سکتا ہے اندر اندروں کوڑ نکل جائے یہ مطلب ہے اس دور دے صحابہ دا عقیدہ ہاں جڑے رب دے محبوباں دے جھوٹے پانی ہوندے نے انہاں وچ بھی شفاواں آ جاندی تے حضور نہ کوئی نہیں کی تھی سرکار دے چھڑیا وہ جدو مرن لگا وہ منافق تے صحابی عرض کردے نے سنیا اپنی قمیض میں دیو میں اپنے ابے نے پاواں حضور تسی قمیض لا کے میں دیو میں اپنے ابے نے پاواں اللہ دی قبر ٹھنڈی کرے دا مطلب ہے صحابی دو عقیدے بیان کیتے جیڑا نبی ندرو نہ مننے او دی قبر وچ آ کے تے بڑھنی ہے تے جے سرکار دے استعمال والا کپڑا نال ہویا تے قبر ٹھنڈی بھی ہو سکدی مڑ او رحمت للعالمین ہی اڈے ہے تے پیار ہی اڈا سرکار قمیض لا کے اپنی دیتی فرما حال لجا کے پا لے اسے کہ سونے جنازہ نہ پڑھے دے جلدی سمجھ لو سونے جنازہ بھی پڑھاؤ چاہو حضور اٹھ بیٹھے تھے حضرت عمر پیچھو دامن پھاد لیا سونے ہر لا پلید ہے اندہ کی دے پڑھاؤ حضور نے فرمایا عمر اجے من اللہ منع نہیں فرمایا اس ویلے یہ آیت نازل ہوئی سی وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ سونیا اسا انہاں پلیداں دیاں جنازیاں دیاں نمازاں کوئی نو پڑھانیاں عمر ٹھیک آندا جیڑا بندہ اندرو بارو پورا مسلمان نہ ہوئے دی جنازہ محمد رسول اللہ جو نہیں پڑھان دے تے ساڈا کیویں حق بندا سی سارے نال رل کھلونے حضور تو بھی بڑے دل والے ہو گئے یہ نکاح مسئلہ نہ سمجھیا کرو سنیا ہر روز روڑا پیا ہوندا ہے فلانے پڑھ چھڑیا ہے فلانے پڑھا چھڑیا ہے فلانے پڑھ چھڑیا ہے فلانے پڑھا چھڑیا ہے رسول اللہ دے دور وچ اس مسئلے دا فیصلہ ہو چکیا ہے نواں ادروڑ کے گنن دی لوڑ ہی کوئی نواں مسئلہ کرنے دی کی لوڑ ہے جڑا حضور کر گئے نو دے کھلوتے ہیں آیت قرآن چوں کڈو چاہتے سی گان پھٹ پونے کڈے کسی دی ضرورت ہے آیت کوئی نہیں ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون آیت قرآن وچ کوئی نہیں تے دسو کہ ہے تے پھر دا مطلب کی یہ دسو دو نمبر آدمی دی نماز جنازہ پڑھان تو اللہ دے رسول نے اپنے محبوب نبی نو اللہ نے منع کر دیتا ہے اللہ دے رسول نے عمل نال منع کر دیتا ہے قرآن نے حکم دے کے منع کر دیتا ہے اور ہن مسئلہ اتھو چھوڑی ٹوریے جی تو مسئلہ شروع ہے حضرت عثمان دا کلا بغض ہوئے تے حضور نو بندہ پسند نہیں آؤں جیڑا ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی پاک دا بغض رکھدا ہوئے وہ بندہ حضور نو پسند کیویں آ سکدا بھائی اس واسطے درویشو بارے دیگر آکھاں گا لڑن دی لوڑ نہیں
سوٹے چھانے دی لوڑ نہیں، پر اپنی تھان تے کھلونے دی لوڑ ہے۔ بابے فرماندے نے جس دل اندر عشق سمانا اونے نہیں مڑ جانا، پاوے سونے ملن ہزار تے اسی نہیں یار وٹھانا، پاوے سونے ملن ہزار اسی نہیں یار وٹھانا۔ توجہ ہے میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، حضرت عثمان غنی حضور نو ایڈے پیارے لگ دے سن۔ تھوڑا جا ٹائم مجھے اور دیو، کابرو نا، کو دو چار سپیکر جو لیندہ ہے تو دو چار مسئلے اور سن لیے۔ میں نہیں لگتا ہے تسی تھکے بیٹھے ہو، خیر ہے 12 بجے نے اجے کو نہیں ڈال۔ پیارے سنگیو یہ بھی مٹ پورے کرانگے تو مڑ دعا کر، مڑ ٹائم پورا ہو جانا جانے میں۔ پیارے سنگیو عثمان غنی راہ صاحب مسئلے التیان کرو۔ عثمان غنی ایڈے حضور نو محبوب سن کہ آپ نے ایک بیٹی عثمان دے نکاح وچ دیتی حضور نے۔ میں سوال کرنا جڑے تھوڑے پڑے ہو انہاں بندیاں تے با حضور اللہ دی مرضی تو بغیر رشتے کر دیا یا اللہ دی مرضی نال؟ بولو 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 جیڑا دلے جاؤ تے جے اللہ نو عثمان پسند ہے تے اللہ دے رسول نو پسند ہے تے سان نا پسند کیوں؟ او حضور دی صاحبزادی دا نام سی بی بی رقیہ، وہ فوت ہو گئے 2 ہجری میں جنگ بدر دے موقع تے حضور نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم دا نکاح کر دی تھا۔ جدو حضرت ام کلثوم فوت ہوئیاں تے حضور جنازے تے آئے تے فرمایا اگر میریاں 40 دیاں ہوں دیاں میں یکے بعد دے گرے عثمان دے نکاح دے دیا جائے۔ ایڈا پیارا سی عثمان میرے لگے۔ حضور نے اللہ کے دعا مانگی، یا اللہ تو حشر دے دیاڑے ساریاں تو حساب لینا ہے، میرے عثمان دا حساب نہ لمیں، یہ بڑا حیاد آ رہے۔ اور ایڈا پیار حضرت عثمان دا حضور نال سی۔ اما عائشہ فرماندیاں 3 مہینے لگ گئے تے ساڑھے گھر چولہے وچ آگ کوئی نہ بڑی، پانی تے کھجوراں کھا کے اسی گزارا پہ کر دے سان۔ 3 مہینے چولہے وچ آگ نہ بڑی تے کدے حضرت عثمان نو پتہ لگ گیا کہ سرکار دے گھر اتنے اندیاں دی 90 دیاڑے لگ گئے آگ نہیں بڑی، تو حضرت عثمان نے اٹھا تے مال لدیا تے لیا کے گھر جدو دور دے تھریا نا سرکار دے تے حضور گھر آئے تے بیکھیا تے عائشہ یہ اتنا سامان کتھوں آیا ہے؟ حضور عثمان نے بھیجا ہے۔ فرمایا عائشہ بھی چدوجیاں بیویاں میری آل بھی بھیج دے میں آ تو از کیتی سونے آم نہ جتنا ساڑھے آل گل ہے نہ دوریاں ساریاں بیویاں آل بھی گلی بیٹھے۔ اے اس گل دی دلیل ہے، اے اس گل دی دلیل ہے کہ مرید اپنے شیخ نو ہدیہ بھیج سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ دے گھر حضرت عثمان ہدیہ بھیجا ہے۔ اب اگلی بات سنیں، حضور نے اعلان فرمایا کہ جیش الاسرہ غزوہ تبوک واسطے مسلمانہ دے 70,000 دے لشکر نو مالی معاونت دی ضرورت ہے تو تعاون کرو۔ اتو ثابت ہویا کہ کوئی بندہ دین دا کم کرنا سے اگر لوگاں وچ اعلان کرے چندے دا تو شریعت چستی بھی اجازت ہے، کیونکہ حضور نے اجازت دی۔
آپ نے فرمایا مال دیو. فقام عثمان فقال یا رسول اللہ علیہ مئہ بعیر ما اہلاسہا واکتابہا. عثمان غنی کھڑے ہوئے تھے کی تھی سونے ہمیں 100 اٹھ دی قطار دیتا. 100 اٹھ دی قطار سرکار میں پیش کرنا. حضور نے دوبارہ اعلان کیتا تھے. عثمان غنی مڑ کھڑے ہوئے تھے کی تھی علیہ مئتا بعیر سونے ہمیں 200 اٹھ دے. حضور نے قبول فرمایا تھے. تریجی باری مڑ اعلان کیتا تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے. فقال علیہ ثلاثمائہ بعیر سونے ہمیں 300 اٹھ دینا. 100 ایک باری 200 ایک باری 300 ایک باری 600 دے کے تے گھر جدو گئے نا لین اٹھ لین گئے تو غلامہ نو فرمایا بھی واڑے وچ اٹھین کی انہوں نے کہا 950. عثمان فرماندے نے پیچھے رکھن دی لوڑ کوئی نہیں یار دا اعلان ہے سارے لے آؤ. جدو 950 دی قطار بنی تھی آپ فرماندے نے 50 وچ گھوڑے پاؤ 100 پورا کرو. 100 اٹھ دی قطار 1000 اٹھ دی قطار کی تھی 50 گھوڑیاں نہ تے پھر گھروں پیسے دی بوری پوری بدی چاہیے تے لیا کے سرکار دی خدمت جو پیش کی تھی. پایا اگر رمض نو سمجھ سکنا ہے تے سمجھ لے. صحابی کہندے نے رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ جڑے دنانیر سن پیسے سن وہ حضور دی جھولی سن. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلب فی حجرہا کہ حضور انہاں پیسے انو اپنی گود وچ الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا اللہ میں بھی عثمان تے راضی ہاں تو بھی عثمان تے راضی ہو جا. اج تو بعد عثمان کوئی ایسا عمل نہ کرے جڑا نقصان دے وے. اللہ تعالیٰ انہوں سیدھی جنت عطا فرما. جیڑا حضور دے ایک اعلان تے 1000 اٹھ لے آوے تے نال بوری پیسے دی لے آوے وہ روٹیاں کھانا اس تے حضور نال آئے. نہیں سمجھ آئی گل تھوڑا جا اور ایک گل تو توڑا پڑ جائے. سرکار دے ایک صحابی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرے گوانڈ ایک بندہ ہے وہ دے الکھجور ہے تو دا من بڑا مسئلہ بنے ہے ودی میرے آلے ادھی ہو دے یہ سونے ہے مسئلہ ساڑھا حل کراؤ. حضور نے انہوں فرمایا بھی تو پیسے لے لا. اسے کہ میں بیچنی کوئی سرکار آئے آپ نے فرمایا جنت لے لاتے دے چھڑ. اسے کہ جی میرے بچیاں دی روزی روٹی ہے تو میں انج بھی نہیں کر سکتا. رات ہوئی تھی حضرت عثمان دا بوا کھڑکایا. آپ نے فرمایا بھائی تینوں سائیاں آج ایک آفر کیتی ہے ایک آفر ان تیر میں کرنا مڑ پتہ ہوں نا بھائی اس بندے دا علاج آئے. آپ نے فرمایا مدینے ساریاں تو بڑا باغ کھیندا ہے. اسے کہا تو اڈا ہے. آپ نے فرمایا وہ باغ تو للہ ایک کھجور میں اندے چھڑ. اسے کہا سودا ہو گیا. آپ لکھ پڑھ کر کے حضور کو آئے تھے کیتی بھی سونے ہے جڑا سودا تو ساں دے نال پہ کل کر دیا ہو جنت دیکھ باچ باغ تے کھجور دا یہ سونے میرے نال بھی ہو سکتا ہے. فرمایا ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا سونے گواہ ہو جاؤ کھجور تو اڈی ہو گئی تے جنت والی کھجور میری ہو گئی. توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب. ہن میں تواڈے تے سوال کرنا ہے جیڑی ہستی جیڑے لوگ حضور نو راضی کرن واسطے باغ دے کے ایک کھجور خرید دینے وہ حضور پاک سرکار دی آل دا باغ کھا کے حضور نو رینج کر سکتے ہیں. اترے سنیاں سنائیاں خبراں تے یقین نہ کریا کرو. اے جان لٹان والے لوگ نے جڑے اے سکیدے والے آئے کیا پیشے کرو تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی. جان لٹان والے صحابہ پاک انج پیار کر دے آئے سرکار تے سرکار دی آل نال دنیا دی دوجی مثال پیش نہیں کر سکتی. ہم ہونتے بندے جڑے نا آج کل انج کہہ لو نہ اگلیاں ہیرا رہیاں نے نہ اگلے رانجے رہے نہ اگلے شاہ رہے نہ اگلے منن والے رہے. ان جڑے منن والے آئے
حضرت عثمان غنی گھوڑے تے بیٹھے ہونا نا، اگو کوئی حضور دی آل دا بچہ پہ آندا ہویا، کوئی فرد پہ آندا ہویا تے آپ سواری تو تھلے لے جائے، کو لنگ جانا موڑ حضرت عثمان اتنے بات تسی تے دوریاں دن بابا جی کی حال ہے، شکر ہے انہاں بھی آگ چھڑ دے ہو بابا جی کی حال ہے، یہ بھی تھوڑی مہربانی ہے نا جی، کہ تسی حضرت بابا جی کی حال ہے، حضرت عثمان غنی پہ آندے ہونا تے اگو آل رسول دا کو فرد پہ آندا ہویا تے حضرت عثمان گھوڑی تو تھلے لے جائے، انہاں جدو گزر جانا تے پھر بانا کہ آل رسول تو اچیاں نہیں ہونا چاہیے دا ہے، انج منن والےاں نوں صحابی آکھیا جاندا ہے بھائی بندے گلاں کر دے، اے دنیا والے حضور دی آل دا ادب سکھایا تو صحابہ پاک نے سکھایا اور دنیا نو سمجھایا کہ بے ادبا خبر ادب دی تے ہو گئے ادباں تو وہاں جے ہو جیڑے ہاڑ مٹی دے بھانڈے کدی نہ تھی بڑے کہاں جے ہو جڑے مڈ کدی تو کھیڑے آئے او کدی نہ تھی بڑ راہ جے ہو ادب نصیب جنا بڑے نصیب